بس ایک بات عرض کرتا ہوں، کچھ نئے طلباء ہوں گے، نئے علماء ہوں گے. ہم نے 40 سال کی عمر میں جو ہمارے درس و تدریس کا زمانہ ہے، پڑھنے کا پھر اس کے بعد تدریس کا، تقریباً 40-45 سال بنتے ہیں. اس میں ہم نے جو دیکھا، پڑھا، سنا، سنایا، تو ہم نے علماء دیوبند کے اس مسلک کو مسلک حق پایا. تو علماء دیوبند کا جو حلقہ ہے یہ حق کا حلقہ ہے. آنے والے علماء سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر ہونے کی بجائے اسی مضبوط رسی کو تھامیں اور اس کو اپنائیں، نئے نئے راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں. علماء حق، علماء دیوبند کی اس سلسلے میں تصوف کا میدان بھی بہت وسیع ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو اس میدان سے نکل کر دوسری طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. علماء حق، علماء دیوبند کے اس میدان میں درس و تدریس کا بھی ایک وسیع میدان ہے. کوئی آدمی درس و تدریس سے وابستہ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وافر مقدار میں علوم موجود ہے، وہ اس سے وابستہ رہے. تو تصوف ہے، تزکیہ نفوس ہے اور علوم دینیہ ہے. اور علماء حق، علماء دیوبند کے اس میدان میں مسلمانوں کے لیے جہاد کا بھی ایک بہت بڑا نمونہ موجود ہے. علماء دیوبند کا وجود تو یوں سمجھے کہ جہاد کی بنیاد پر آیا ہے. شاملی کے میدان میں یہی علماء حق میدان میں اترے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر وادی کاغان، بالا کوٹ تک پہنچتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں موجود تھے. ستبنی کا علاقہ ہے، وہاں حضرت مولانا سید احمد شہید رحمہ اللہ شہید ہو گئے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں نے لکھا ہے کہ بے ساختہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور زور زور سے کہہ رہے ہیں، سید بادشاہ کہاں ہے، سید بادشاہ کہاں ہے. ان کا لقب سید بادشاہ تھا. سید بادشاہ کہاں ہے، سید بادشاہ کہاں ہے. کوئی سید بادشاہ بولتے ہیں، کوئی سید بادشاہ، سید بادشاہ کہاں ہے، یہی کہتے رہے. اور پیشانی سے بھرپور طریقے سے خون گریبان پہ گر رہا ہے، سید بادشاہ کہاں ہے، سید بادشاہ کہاں ہے. یہ کہتے ہوئے آگے میدان کارزار میں گھس آئے اور وہاں شہید ہو گئے. تو ہمارے علماء حق، علماء دیوبند نے الحمدللہ تزکیہ کے میدان میں بھی میدان کو خالی نہیں چھوڑا. یہ جو بریلوی حضرات ذکر اذکار کے شور بہت کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہم اس کو اس میں برا نہیں کہتے، لیکن ایک آدمی کو جب ابتدا سے بنیادی راستہ غلط ہو گیا ہے، تو راستہ جب غلط ہو جائے، آگے کوئی کام کیسے صحیح ہو کر آئے گا. بنیاد غلط ہے، اور یہ کوئی تعصب نہیں ہے. جن کے مذہب کے اندر شرک پڑا ہوا ہے اور مذہب کے اندر بدعت پڑی ہوئی ہے، وہ آگے جا کر کیا کام کریں گے. لہذا بلا خوف و خطر آپ حضرات کے لیے میدان کھلا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تصوف کے میدان میں اترنا چاہتے ہو، علماء حق نے اس کے لیے بہت بڑا میدان تیار کیا ہے. جہاد کے میدان میں اترنا چاہتے ہو، علماء حق نے بہت بڑا میدان
اس میں بھی تیار کیا ہے. ذکر اذکار کے میدان میں، پیری مریدی کے میدان میں اترنا چاہتے ہو، علماء حق کے ہاں اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. عرب اور عجم میں اہل حق نے اس حق کو سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے اور خود چلے گئے اور یہ میراث ہمیں چھوڑ کر گئے.